شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے معزز ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ عرض کرتا چلوں کہ عقیدہ اسلام کا وہ قلعہ ہے جسے کبھی مسمار نہیں کیا جا سکتا، بشرط یہ ہے اس قلعے کی بنیاد ایمان اور اسلام جیسی شیشہ پلائی ہوئی دیواروں سے رکھی جائے۔ اگر اس کی بنیاد مضبوط ہو تو اسے کوئی مسمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ دو لوگ محفل میں آئے اور اپنا مسئلہ دریافت کیا۔ ان میں سے ایک منافق تھا اور ایک یہودی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا کیونکہ یہودی صحیح تھا، لیکن اس منافق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ راست نہ آیا۔ اس نے یہودی سے کہا کہ اس کا فیصلہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ منافق بہت ہی مطمئن تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفار کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہی یہودی بہت ہی پر اعتماد تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا میرے حق میں ہوگا۔ لہٰذا منافق نے اپنا مسئلہ دریافت کیا۔ جب یہودی سے پوچھا گیا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میرا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے آتے ہیں اور اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ منافق ہمیشہ منافق ہوتا ہے اگر اس کے عقیدے کی درستگی نہ ہو۔ اسی لیے محترم حضرات، میں آپ کی خدمت میں کچھ سوالات عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہماری نوجوان نسل کو رہبری کرے۔ عقائد کی درستگی سے اعمال میں درستگی پیدا ہوتی ہے۔ ہر مسلمان پر اپنے اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے دین و ایمان کی حفاظت بھی فرض ہے۔ فتنوں کے اس دور میں اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت بہت ہی بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اگر شروع ہی سے صحیح تعلیم و تربیت حاصل ہو جائے تو وہ خود تو فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، حوصلہ مندی اور جرأت کے ساتھ دوسروں کے محافظ بھی بن جاتا ہے۔ زیر نظر ہم اسی مقصد کے تحت عقائد کی درستگی کے لیے کچھ سوالات اور جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمارے نوجوان اور بچوں کے عقائدگی کی درستگی ہو۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایمان کیا ہے؟ ایمان دراصل خدا اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ دوسرا سوال عرض ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک سچا دین ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں، قرآن شریف خدا کی آخری کتاب ہے اور دنیا و آخرت کی تمام بھلی باتیں اسلام میں شامل ہیں۔ تیسرا سوال عرض ہے کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں اول نمبر پر ایمان ہے، بقیہ 4 چیزیں اعمال پر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ چوتھا سوال عرض ہے کہ عقیدہ اور عمل کا باہمی کیا تعلق ہے؟ ایمان کے 2 اجزاء ہیں، پہلا عقیدہ جس کا تعلق دل سے ہے، دوسرا عمل جس کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے۔ ایمان میں عقیدہ اصل اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے جبکہ عمل کی حیثیت اس کے بعد ہے۔ صحیح عقیدے کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ پانچواں سوال عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اس تنہا و یکتا، پاک و بے عیب ہستی کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کوئی مثل وہ شریک نہیں، وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ چھٹا سوال عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کیا کیا ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ حیات، علم، سمع، بصر، قدرت، ارضاء، کلام اور خلق و تکوین،
ایسے صفات کمالیہ ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 7واں سوال عرض ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کے لیے بیٹا یا بیٹی ہونا ممکن ہے؟ تو خدا تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے اور نہ ہی بیٹا، کیونکہ توالد و تناسل خاصی جسمانیت ہے اور اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے اور بے عیب۔ 8واں سوال عرض ہے فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے اللہ کے وہ معصوم و مکرم بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور ہماری نگاہوں سے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اور ان کی تعداد صرف خدا کو معلوم ہے۔ 9واں سوال آپ کی خدمت میں عرض ہے مشہور اور مقرب فرشتے کون ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ 4 فرشتے مشہور و مقرب ہیں۔ نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام، جو خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام پیغمبروں تک لاتے تھے۔ دوسرے ہیں اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ تیسرے ہیں میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ چوتھے ہیں اسرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہیں۔ 10واں اور اس ویڈیو کا آخری سوال ہے رسول اور نبی کسے کہتے ہیں؟ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنے احکامات پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے، ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ شروعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کیا گیا، اس میں اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر عقیدہ درست ہو تو وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہو اس کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس مسلم منافق کا عقیدہ صحیح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بعد وہ کسی دوسرے کے پاس فیصلہ نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ اسی لیے میری آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے بچوں اور نوجوان نسلوں کو دکھائیں تاکہ ان کے ایمان کی درستگی ہو اور دین کے ساتھ ساتھ میں دنیا بھی ان کی سنور سکے۔ اللہ حافظ۔ دعا کی درخواست۔